رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے آپ مدینہ سے حج کرنے کے لیے نکلے، 1400 صحابہ ساتھ، احرام باندھ لیا، مدینہ سے نکلتے ذوالحلیفہ سے، آپ مکہ کے قریب آ گئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے، وہاں آ کر رک گئے، کہا کہ پہلے مکہ والوں کو اطلاع کریں کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، رسول مشرکین مکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے مشاورت کرتے ہیں، سب نے مشورہ دیا حضرت عثمان کو بھیج دیں، نفیس آدمی ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، اچھی زبان گفتگو کرتا ہے، اور پھر اس کی رشتہ دار پراپرٹی بھی ہے، اس لیے ان کا لحاظ کریں گے۔ آپ نے اپنے داماد حضرت عثمان کو بھیج دیا، عثمان چلے گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ نبی علیہ السلام اور 1400 صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم مکے میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بات پھیل گئی، حضرت عثمان شہید ہو گئے، لمبا واقعہ، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے آپ نے بیعت لی، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں محمد بھی آپ کے ساتھ مل کے عثمان کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس نقطے کو ذرا سمجھیں، رسول اللہ بدلہ لینے کے لیے بیعت کرتے ہیں، بایان علی الموت، یہ حدیث ہے، ہم نے موت پر بیعت کی، عثمان کا بدلہ لیں گے ورنہ کٹ جائیں گے، واپس ایسے نہیں جائیں گے، عثمان کی عظمت پر قربان جائیں، خود رسول اللہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں سوال اور اعتراض کرتے ہو صحابہ پر، شرم مگر تم کو نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی، پھر مسلمان کے مسلمان۔ خیر جب خبر پھیلی، بات عام ہو گئی، بیعت ہو گئی، مشرکین کی طرف سے بھی لوگ آئے بات کرنے کے لیے، صلح کے لیے، صلح ہو گئی، اس میں کچھ شرطیں طے ہوئیں، ان میں سے 2 شرطیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو مکمل کریں تاکہ خطبہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیٹ جو آنے والے دوست ہوتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی بیچارے لیٹ تو ہیں، چلو اینڈ پر اس طرح کا کوئی کنکلیاں نکالی جائے کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وقت سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ رہے ہیں نا، آئیں گے ماشاءاللہ، جلدی آئیں گے، 10 رمضان کے بعد پھر مسجد روٹین میں آ جائیں گے۔ یہ موسمی بٹیروں والا دین نہیں چلے گا، یہ میں بیان کر رہا ہوں، دین وہ ہے جس پر ڈٹ کے کام کریں، اللہ کے اخلاص کے لیے کام کریں، مستقل کریں، عمل بھلے تھوڑا ہو مستقل ہو۔ پہلے 8-10 دن تراویاں بڑی رش ہوگا، پھر فارغ، پھر تراویاں ختم ہو گئی نہیں، مسجدیں بند ہو گئی نہیں، سارا کچھ ہے، ہمارا شوق مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان اس معاملے میں جب لوگ آئے، معاہدہ ہوا، 2 شرطیں بڑی عجیب۔ ایک شرط یہ تھی کہ آپ واپس جائیں، اس سال عمرہ نہیں ہم کرنے دیں گے۔ کتنے ظالم تھے وہ، رسول اللہ ان کے رشتہ دار تھے، قریشی تھے، مکے کے آپ رہائشی تھے، ان عقل تو یہ کی بات یہ تھی نا، کہتے چلو کوئی بات نہیں، آ گئے ہیں تو یہ کون سا لڑائی کے لیے، ہتھیار تو ان کے پاس کوئی نہیں، چلو جی عمرہ کر لیں چلے جائیں گے۔ نہیں، اتنے ظالم کہتے ہیں آپ واپس جائیں، پھر آئیں گے، آئندہ سال آئیں۔ اچھا، دوسری شرط یہ کہ جو مکہ سے بھاگ کر مسلمان مدینہ چلا جائے آپ واپس اسے بھیجیں گے۔ اب خوب اندازہ کریں کہ جو مکہ سے مسلمان بھاگ کر وہاں جائے گا پھر واپس آ گیا تو اسے یہ چھوڑیں گے مشرکین مکہ؟ جو مدینہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہم نہیں واپس کریں گے۔ اور اسی دوران ایک صحابی آ بھی گئے، بہرحال وہ آپ نے واپس کیا، معاہدے کے مطابق اس مسلمان کو واپس مکہ بھیج دیا۔ خیر جب یہ معاہدہ ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول السنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ الیس علی الباطل، کیا یہ مشرکین مکہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ باطل پر ہیں۔ اے آمنہ کے لال اگر ہم ان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کہا جنت میں۔ پوچھا اگر یہ ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائیں کہاں جائیں گے؟ فرمایا جہنم میں۔ فرمایا پھر یہ معاہدہ کیسا، یہ معاہدہ آپ نے کیسا کیا ہے؟ اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہم حق پر ہیں، ہمیں اتنی کمزوری سے نیچے لگ کر معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اب اس پورے خطبے کا یہ نچوڑ ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ عقل مانتی نہیں،
رسول اللہ نے معاہدہ کر دیا، دونوں طرفین سے سائن انگوٹھے ہو گئے۔ عمر کا مشورہ کیا ہے؟ ہم حق پر ہیں تو ڈٹ جاتے، ان سے ٹکرا جاتے۔ آپ نے فرمایا یا ابن خطاب انی رسول اللہ، اے خطاب کے بیٹے تو امتی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے جو کام یہاں فرش پر بیٹھ کر کیا ہے اسی عمل پر عرش پر اللہ راضی ہو گیا ہے، یعنی میرا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے بحثیت رسول فیصلہ کیا ہے۔ تو عقیل ہے، فتین ہے، ذہین ہے، عادل ہے، بہادر ہے، جرت والا ہے، مگر یاد رکھ جو فیصلہ میں نے کیا ہے بحثیت رسول کیا ہے، تو اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑا۔ جو میں نے کیا ہے حق کیا ہے، میں نے زمین پر بیٹھ کے جو کیا حق کیا، اور عرش پر اللہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی تو نے آج کامیابی اور فتح حاصل کر لی۔ کہ آپ کیسی فتح ہے؟ اس باتوں میں جو میں نے بتائی کوئی فتح والی بات ہے؟ بظاہر کوئی نہیں، مگر اللہ کو پتا اس میں فتح کیسے دینی ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب مشورہ دیا زندگی بھر میں پچھتاتا رہا، میری کیا حیثیت ہے؟ میں نے اپنے عقل کی بات کی کہ یہ بات عقل پر نہیں کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں آج اسی لیے ہم گمراہ ہیں، آج ملحد اسی لیے لوگ بنتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو میرے رسول نے کہا، قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول، جو رسول نے ہمیں دیا ہم لیں گے، جس سے روکا رک جائیں گے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی بصیرت کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اور آپ سے ایک بات عرض کروں، جب حضرت عثمان واپس آ گئے، قافلہ واپس چل دیا مدینے کی طرف، بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضرت عثمان سے، اے عثمان، اے ذوالنورین، تو جب مکہ میں گیا تو بتا مکہ والوں کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے، انہوں نے بڑی عزت دی، استقبال کیا، بیت اللہ کے دروازے کھول دیے۔ اچھا، پھر تو آپ نے خوب حجر اسود کو بوسے دیے ہوں گے، بار بار طواف کیے ہوں گے۔ عثمان نے کہا لوگو بے سما ظننتم بھی، خبردار میرے بارے میں برا گمان نہ کرو، قربان جاؤں۔ کیا برا گمان تھا؟ کیا عثمان پر کوئی تہمت لگائی؟ کوئی عثمان پر غیبت کی؟ نہیں۔ کہا تم کہتے ہو کہ میں نے خوب طواف کیے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے لیے ہوں گے؟ نہیں۔ فرمایا لو مکست سنتن ورسول اللہ بالحدیبیہ لا تطوفوا حتی یطوف رسول اللہ، یہ تمہیں 1-2 دن کے لیے سفیر بن کے گیا تھا، اگر اس مشن کے لیے مجھے 1 سال بھی مکہ بیٹھنا پڑتا، میں وہاں بیٹھا رہتا، میرا رسول حدیبیہ میں بیٹھا ہوتا، میں کبھی بیت اللہ کا طواف نہ کرتا جب تک پہلے آمنہ کا لال نہ کر لیتا۔ یہ ہے دین، اپنی مرضی سے چلنے والا دین نہیں ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے، رسول اللہ کا چچا ہے۔ آپ پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، اس نے لونڈی آزاد کی، اس نے خوشی منائی، وہ کافر ہے، سارا کچھ کیا، محبت ہے بطور رشتہ کے، بڑی محبت ہے۔ اس نے رسول اللہ کے گھر کے سامنے گھر بنایا تاکہ نکلتے آتے جاتے رسول اللہ پر میری نظر پڑتی رہے۔ محبت کا یہ عالم ہے۔ مگر جب رسول اللہ نے کہا لوگوں میری بات کو مان کے اس مسلمان ہو جاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ ایسا ہی ہے نا، اس نے رسول کی ذات کو مانا، بات کو مانا، بولو بات کو مانا نہیں، ذات کو مانا ہے، بات کو نہیں مانا۔ اور ابو بکر اور اس میں فرق کیا ہے؟ ابو بکر نے رسول کی ذات کو بھی مانا، رسول کی، عمر نے رسول اللہ کی ذات کو بھی مانا، رسول اللہ کی، عثمان نے ذات اور بات دونوں کو مانا، علی نے ذات اور بات کو مانا، حسنین نے ذات اور بات کو مانا، طلحہ نے ذات اور بات کو مانا، عشرہ مبشرہ نے ذات اور بات کو مانا۔ 1,44,000 صحابہ نے نبی کی ذات کو بھی مانا ہے، بات کو بھی مانا ہے۔ صرف نبی کی ذات کو اگر مانے تو سکھ بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور عملاً اگر ہم بھی انکار کریں تو بس پھر اندازہ لگا لو ہماری حالت کیا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں رسول دعا کریں اللہ ہمیں رسول کی ذات اور بات دونوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ رمضان کی تمہید کے خطبات ہیں، ہم نے رمضان میں سنتوں کو فالو کرنا ہے تب پورا فائدہ ہوگا، ورنہ بھوک اور پیاس بچے گی، راتوں کے قیام میں تھکاوٹ بچے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔